مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کتے کو تھپڑ مار دیا تھا۔ قرآن مجید کے دامن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو آپ کی جلالت اور آپ کے زور کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شخص وہیں ڈھیر ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو مصر کے حالات کشیدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ تو شہر مدین کی جانب جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک کنواں تھا، وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو پردہ دار خواتین ہیں، وہ اپنے جانوروں کو ایک سمت لے کھڑی ہیں۔ سمجھ گئے کہ مردوں کے ہجوم میں آنا نہیں چاہ رہی، ان کا حیا معنی ہے۔ تو آگے بڑھے، ان کے جانور ہانکے اور ان کو سیراب کیا، پھر ان کی جانب ہانک دیے۔ واپس گئیں اور اپنے والد بزرگ سے کہا کہ ایک صالح نوجوان جس کی آنکھوں میں شرم و حیا تھی، اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی۔ تو ان کے والد گرامی نے کہا، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ ان میں ایک خاتون حیا میں سمٹی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہمارے والد گرامی آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جو مہربانی کی ہے اس کا وہ اجر دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے اور جب گئے تو ایک گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور یہ صاحبزادیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں۔ تو اس خاتون کا شرم و حیا کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا اور چل کے اس انداز سے آنا، قرآن نے اس کی حکایت بیان کی ہے۔ خدا کو پسند ہے کوئی خاتون حیا کے ماحول میں آئے تو اللہ اس کی آمد کو اور اس کے آنے کو قرآن کا عنوان بنا دیتا ہے، اور قرآن کی حکایت بنا دیتا ہے کہ جو خاتون حیا کے جوہر کی مالکہ ہو وہ اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حیا کے حوالے سے، حیا ایمان سے ہے۔ تو جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں وہ پھر حیا کے جوہر سے مزین ہوں گے، مالا مال ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، سب سے بڑے ایماندار تو میرے اور آپ کے آقا مولا ہیں، اور حضور کماری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ باقی حضور کے اصحاب کو دیکھ لیجئے، ان کا حیا، اور حضور کی ازواج مطہرات کا حیا دیکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کا جب وصال ہوا اور حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو جب میں حضور کی قبر پر جاتی تو معمولی چادر اوڑھ کر چلی جاتی، اس خیال سے کہ میرے شوہر ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو وہ بھی ساتھ دفن ہو گئے۔ میں پھر بھی اسی حالت میں جاتی اور میں سوچتی کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے۔ کہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ دفن ہو گئے۔ تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ اب جب میں جاتی تو میرے جانے کا انداز مختلف تھا۔ کہا اب جب بھی میں جاتی تو میں خوب اوڑھنی اوڑھ کے اور چادر لے کر جاتی کہ مجھے عمر سے حیا آتی ہے۔ یہ ام المومنین کا انداز زندگی ہے۔ مقدرات اسلام کو اسے سیکھنا چاہیے، جو قبر میں دفن ہیں ان سے بھی حیا کریں، جو مومنوں کی ماں بھی لگتی ہیں۔ اور آج یہ دلائل دیے جائیں کہ پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ تو نہیں ہے۔ باقی کسی کو اپنی آنکھ میں شرم پیدا کرنی چاہیے، عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ اور آپ ام المومنین کا عمل یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو خوب سمیٹ کر جاتی کہ عمر قبر میں ہیں، لیکن ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے پھر بھی حیا آتی ہے۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھیں اور وہ غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ تو جب یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور حیا کا سبق دیتا ہے، بڑوں سے حیا کی تلقین کی گئی، اللہ سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی، اس کے رسول سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیا کی وجہ سے ہم ایک عرصہ تک وہ بات نہیں پوچھ پاتے تھے۔ اور آج دادا کے سامنے بچے جس طرح بات کرتے ہیں اور جس طرح بچوں سے حیا کا جوہر ختم ہو گیا ہے، اور اس کو وہ تہذیب نو کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور جدیدی دور کی کرامت سمجھتے ہیں کہ یہ دور جدید کی کرامت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ بڑوں کا احترام اور بڑوں کی عزت یہ زندگی کا جمال ہے۔